و ثنا کے بعد لا تدادرو امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام نعت خوان حاضری شریف بیان حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم ہفت روزہ پیر شریف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ کے محرم الحرام شریف کا ماہ مقدس اس کی آج 25 تاریخ ہے اور ہم ماہ محرم الحرام شریف کی مناسبت سے نواسہ رسول جگر تو شہ بدور راکب دوش مصطفیٰ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ پچھلے پیر شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش کی تھی اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو یہاں سے آگے بیان کریں گے۔ حضرات عزیز وقار امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے جو قربانی میدان کربلا کے اندر پیش کی ہے اس کی تاریخ عالم میں کہیں پر بھی مثال نہیں ملتی، یعنی کسی نبی کے جو ہے ایک وقت کے اندر کسی نبی کے خاندان کے اتنے افراد شہید نہیں ہوئے جتنے نبی آخر الزمان ہمارے آقا مولا کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ جو تھے وہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ادھر اتفاق یہ ہوا کہ جس دن امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اسی دن امام عالی مقام مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور رستے کے اندر فرتک نامی شاعر ملا اور اس سے آپ نے پوچھا، وہ کوفے سے آ رہا تھا، فرمایا کوفے والوں کے حالات بتا، اور اس نے کی آقا حسین کوفے نہ جائیے، کوفے والوں کے جو ہے وہ دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ اب میرے قدم جو ہیں وہ راہ خدا میں اٹھ چکے ہیں، فرمایا اب یہ واپس نہیں ہو سکتے۔ اور ادھر آپ مکے سے صفہ سے سالبیہ سے خدیبیہ مقام بیضا نینوا منزل بمنزل 20ویں منزل میدان کربلا بنتی ہے۔ رستے کے اندر قرب بن جدید ریاحی 1000 بندے کا لشکر لے کر آیا اور امام عالی مقام کو راک کر کہنے لگا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہے کہ آپ کو واپس نہیں جانے دینا۔ تو امام عالی مقام مسکرا کے فرمانے لگے اگر میں نے واپس جانا ہوتا تو میں مدینہ ہی نہ چھوڑتا، واپس جانا ہوتا تو پھر مکہ ہی نہ چھوڑتا، فرمایا لہٰذا میں واپس جانے کے لیے تو آیا ہی نہیں۔ تو وہ جو تھا وہ اب امام عالی مقام سیدنا امام حسین کو وہ لے کر جو ہے جا رہا ہے۔ آخرکار ایک چٹکل میدان آیا اور آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا آقا حسین یہ میدان کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہیں پر خیمے لگا دو، فرمایا یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے، یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے، یہی ہماری قیامت تک آخری آرام گاہ ہے۔ فرمایا خیمے لگا دو۔ اب جہاں پر خیمہ لگایا جاتا ہے اس زمین پہ قبلہ لگایا جاتا ہے وہاں پر خون نکلتا ہے۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھائی جان یہ میری خونی زمین ہے، یہاں سے کہیں اور جگہ پر چلتے ہیں۔ فرمایا میری بہن زینب ہم اگر جہاں سے جانا چاہیں بھی تو جا نہیں سکتے، یہی وہ جگہ ہے جس کی خبر نانا جان نے دی تھی، یہی وہ جگہ ہے جس کی خبر جو ہے وہ بابا علی المرتضیٰ نے دی تھی۔ اب قیامت تک ہم نے اس کربلا کے اندر جو ہے وہ ڈیرا لگانا ہے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، واہ حسین تو نے تو مرنے کو بھی جینا بنا دیا۔ تو حضرات امام عالی مقام سیدنا امام حسین 2 محرم الحرام شریف کو خیمے میدان کربلا میں لگے۔ آپ ادھر 2 محرم الحرام سے لے کے 9 محرم تک جدیدی فوج جدیدی لشکر آ رہا ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر بعض نے لکھا کہ 18,000 جدیدی لشکر آیا،
اور بعض نے 80,000 تک بھی لکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان 80,000 یزیدیوں کا اب 72 آدمیوں سے ان کا کیا مقابلہ ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے نا، ادھر 72 افراد ہیں، ادھر جو ہے 80,000 تک، 18,000 کی بھی اگر روایت مان لی جائے تو 18,000 کا لشکر ان کے مقابلے میں آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ خاندان نبوت کے افراد ہیں، یہ علی کا خاندان ہے، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو ہوگی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا بچہ جب وہ میدان میں آئے گا تو یہ وہ جو ہے علی کا خاندان ہے کہ جنہوں نے جو ہے ایک ہاتھ سے جو ہے خیبر کا جو ہے دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ان کا مقابلہ زیادہ ہوں گے تو تبھی ہوگا۔ حضرات، امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ میدان کربلا کے اندر اب جہاں پر دیکھیں، ادھر ہمارے ہاں ذرا بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ادھر یزیدی فوج پہ فوج آ رہی ہے، لیکن حضرات ادھر اذان بھی جو ہے وہ وقت پہ دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جماعت بھی باجماعت نمازیں ادا کی جا رہی ہے۔ اور جو آپ کے ساتھ اہل بیت اطہار کی جو ہے مستورات ہیں، انہوں نے اپنے پردے کا بھی خیال رکھا، اپنی عبادت کا بھی خیال رکھا، نانا جان پہ درود و سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت بھی کی جا رہی ہے۔ حضرات، ادھر امام علی مقام سیدنا امام حسین، اب آپ اپنے جو رفقا ہیں، امام علی مقام کے لشکر میں کون ہیں؟ 8 صحابہ کرام ہیں، 19 تابعی ہیں، اور 9 مصطفیٰ کریم کے دین کے عالم، اور 9 مصطفیٰ کریم کے جو ہے قرآن کریم کے حافظ ہیں، اور باقی جو ہے وہ خاندان بنو ہاشم کے افراد ہیں۔ اب یہ امام علی مقام کا لشکر ہے۔ حضرات عزیز وقار، اب حالانکہ 72 افراد کا کوئی لشکر نہیں ہوتا، صاحب کی تشریف فرما ہے کہ 72,072 افراد ہوں تو ان کا جو ہے وہ لشکر انہیں کون کہتا ہے، لیکن میں یہاں پہ لشکر کہنے کے لیے اس وجہ سے مجبور ہوں کہ تاریخ نے لشکر لکھا ہے۔ حضرات، اب یہاں پر کوئی کسی جگہ پر بھرتی ہوتا ہے، فوج میں یا پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، تو اسے جو ہے اس کا میڈیکل جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، نظر چیک کی جاتی ہے، لیکن آقا حسین کی فوج کی بھی کوئی حد ہے۔ اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا آیا ہے تو وہ بھی شامل ہے، اگر کوئی 6 ماہ کا علی اصغر آیا ہے تو وہ بھی شامل ہے۔ یہ امام علی مقام کی نرالی اور انوکھی فوج۔ حضرات، میدان کربلا کے اندر اب امام علی مقام روز اپنے جو رفقا ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ جاؤ، تمہارے ساتھ کا شکریہ، یزیدی جو ہے میرے خون کے پیاسے ہیں، یزیدیوں کی لڑائی میرے ساتھ ہے، تم جاؤ، چلے جاؤ، اپنی بیویوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم نہ کرو، جاؤ چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نانا جانتے حوض کوثر بھی پلاؤں گا، جنت میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، تمہارے ساتھ کا شکریہ۔ لیکن روز آپ بات فرماتے ہیں، لیکن ایک بھی اٹھ کے نہیں جاتا۔ جب نامی کی رات آئی، امام علی مقام سیدنا امام حسین نے جو فرمایا کہ میں آگ بجھا دیتا ہوں، جاؤ رات کے اندھیرے کے اندر چلے جاؤ۔ جب صبح تہجد کے وقت آگ جلائی تو ایک بھی اٹھ کر نہ گیا، جب نہ گیا تو آقا حسین نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ آپ حبیب ابن مظاہر بوڑھے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اے سید زادے، آپ ہمیں روزانہ بات فرماتے رہے ہیں، آج کچھ ایک حکم کریں تو ہم بھی عرض کر لیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کی اے سید زادے، ہم کوفے کے غلام نہیں، ہم مدینے کے غلام ہیں۔ کوفے والے سیدوں کو خط لکھ کر بلا کر ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مدینے والے سیدوں پہ کٹ سکتے ہیں مگر ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب یہاں پر آپ جاگ رہے ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دنیا پہ کسی فرقے پہ نگاہ دہرائیں، دیکھیں، جا کر چیک کریں، کسی مسجد سے بھی مدینہ مدینہ کی صدا نہیں آتی سوائے اہل سنت والجماعت حنفی بریلویوں کے مسجد سے۔ ہم ہیں جو مدینہ مدینہ کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلا ہمارے بڑے اس وقت بھی آقا حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی آقا حسین کے ساتھ ہیں۔ ہمارے بڑے اس وقت بھی آقا حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ہم آج بھی آقا حسین کے ساتھ ہیں۔ حضرات، امام علی مقام سیدنا امام حسین نے فرمایا اچھا اگر تمہارا یہ جذبہ ہے تو فرمایا پھر اپنے چہرے آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ جب چہرے آسمان کی طرف اٹھائے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ پانی نہیں ملا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا،
تو اب امام عالی مقام سیدنا امام حسین فرمایا اپنے چہرے آسمانوں کی طرف اٹھاؤ. تو جب چہرے آسمانوں کی طرف اٹھائے سب نے, فرمایا کوئی چیز نظر آئی ہے؟ عرض کی آقا حسین جنت نظر آئی ہے. فرمایا ھذا محل فلان ھذا محل فلان. فرمایا میں جنت کا یہ محل حبیب ابن مظاہر کو دیتا ہوں, یہ مسلم بن اسجع کو دیتا ہوں, یہ مریم دانی کو دیتا ہوں. فرمایا اگر کل میرے ساتھ شہید ہو گئے تو نانے کی جنت تمہارا استقبال کرے گی. امام عالی مقام. اب وہ آقا حسین جو کربلا میں جا کے جنتیں بانٹ رہے ہیں, وہ آقا حسین کو پانی کی ضرورت تھی یا معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں جی آقا حسین اقتدار کے لیے گئے تھے؟ بھائی اس حسین کو اقتدار کی ضرورت ہی نہیں تھی جو ہے مسجد حرام کا بھی سجادہ نشین ہے, جو مسجد نبوی کا بھی سجادہ نشین ہے, اور پھر سب سے بڑی بات جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو, اسے دنیا کی سرداری کی کیا ضرورت تھی؟ آقا حسین اقتدار کے لیے نہیں گئے, بلکہ آقا حسین اگر گئے ہیں تو نانا جان کے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے گئے. حضرات امام عالی مقام اب جنتیں تقسیم کر دی گئی. فرمایا یہ جو ہے محلات فلاں فلاں کو دے دیے گئے. اب ادھر تہجد کا وقت ہے. فرمایا شہزادہ علی اکبر کو بلایا. فرمایا بیٹا علی اکبر جا ذرا میدان کربلا کا نقشہ دیکھ کر آ. جب شہزادہ علی اکبر 18 سال کا نوجوان ہم شکل مصطفیٰ, اب جب آپ گئے نا میدان کربلا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بھوکا پوش خاتون میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے, کنکر جو ہے وہ صاف کر رہی ہے. جب پوچھا کہ اے خون تو کون ہے, لیکن جواب نہیں ملا. واپس آ گئے, آ کر عرض کرتے ہیں ابا جی میدان کربلا کا نقشہ تو دیکھ آیا ہوں, لیکن ایک عجیب منظر دیکھا ہے میں نے. ایک برقع پوش خاتون میدان کربلا کو صاف کر رکھی ہے. میں نے آواز دی ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا. امام عالی مقام کیا حکم ہے تو آئے. فرمایا بیٹا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیری دادی فاطمہ الزہرا ہے جو مدینے سے آئی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کل جہاں پر اس کے لال شہید ہوں گے, جہاں پر اس کے لال گر کر جو ہے وہ شہید ہوں گے, جہاں پہ شہادت نوش کریں گے. اے حال سنو بیٹی نبی دی نے کربلا میدان صفا کیتا, میرے پترا نو کنکر نہ روڑ چبن, دیکھو آندرا کیٹا وفا کیتا, ماما کنڈے دی پیٹ نہ سہ سکن, تو کم کی تیر نے قضا کیتا, علی حیدرہ حسین نے صبر کیتا, رب صابراں دا پیشوا کیتا. امام عالی مقام اب ادھر نماز فجر کا وقت ہوا. فرمایا اے شہزادہ علی اکبر اس طرح کر ریت کے ٹپے پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھ, اور یاد رکھنا یہ تیری زندگی کی آخری اذان ہے, اور اذان اس طرح پڑھنی ہے کہ اس اذان کو نانا جان مدینے میں سنے, اس اذان کو بابا علی المرتضیٰ سنے. حضرات علی اکبر ذرا ٹھہر جا مؤذن, میرا دل درد رہا ہے, کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق بس ادا سے ہے. علی اکبر شہزادہ امام علی اکبر نے ریت کے ٹپے پہ جب چڑھ کر اذان پڑھی, اب جب اذان ہوئی تو ادھر امام برحق امام عالی مقام آپ مصلی امامت پر سب نے سنتیں ادا کی. امام عالی مقام مصلی امامت پر تشریف لائے. جب مصلی امامت میں تشریف لائے نا, اب وہ قرب الجدید ریائی جو آپ کو لے کر آیا تھا میدان کربلا میں, وہ گھوڑا دوڑاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. کسی نے پوچھا 1000 آدمی سے اکیلا لڑتا ہے, کبھی نہیں گھبرایا, آج پسینے سے چلا گور ہے, مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جنت اور دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہوں. انہوں نے کہا مطلب کیا؟ اس نے کہا اگر یزیدیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں تو جہنمی, اگر آقا حسین کے پیچھے آ جاؤں تو جنتی. اب حضرات یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ ہمیں علماء کو بڑا تانا دیتے ہیں, کیونکہ جس کا کسی پہ روب نہ چلے وہ علماء پہ تنقید کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مولویوں نے جناب جو ہے وہ سیاپا ڈال رکھا ہے ہر طرف. تو آج لوگ دکانوں پہ بیٹھ کے, بازاروں میں بیٹھ کے, اپنے جو ہے وہ دوستوں میں بیٹھ کے لوگ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں نے امت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے, دیکھو جی قرآن ایک, اللہ ایک, رسول ایک, اسلام ایک. ان مولویوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے ہیں. وہ کہتا ہے جی میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ ان مولویوں کے بنائے فرقے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا کے اندر بھی اذانیں بھی 2 ہوئی ہیں, جماعتیں بھی 2 ہوئی ہیں. اذانیں بھی 2, جماعتیں بھی 2. ایک اذان شہزادہ امام علی اکبر نے دی, ایک اذان جدیدی لشکر کے کسی جو ہے وہ آدمی نے دی, ایک
جماعت کے امام عمر ابن سعد لین ہے، دوسری جماعت کے امام علی مقام سیدنا امام حسین ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو اپنے دل کے اندر مفتی بیٹھے اس سے پوچھ لیں کہ نماز قبول کن کی ہوئی ہے، قاتلان حسین کی قبول ہوئی ہے یا محبان حسین کی قبول ہوئی ہے؟ نماز قبول محبان حسین کی ہوئی ہے اور آقا حسین اور ان کے رفقا کی ہوئی ہے۔ حضرات جب میدان کربلا میں ادھر جو ہے آپ نے نماز جو ہے وہ ادا کی، ادھر 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، حضرات ادھر جدیدی فوج کی طرف سے نکارہ بجا دیا گیا، امام علی مقام سیدنا امام حسین نے یوں چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی یا الہ العالمین، آج جتنی بھی آزمائش اور جتنی بھی سختیاں ہیں آج حسین پہ ڈال، اگر مسکرا کے تیری رضا پہ راضی نہ رہوں تو حسین نہ کہنا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین، بلکہ ایک مکالمہ ہے بڑا مزیدار، وہ سنا کے پھر بات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں، آپ کے پاس تقدیر قضا آ گئی اور اس نے آ کر کہا کہ حسین میں قضا ہوں، موت ہوں، تقدیر ہوں۔ فرمایا جلدی آ، اس نے کہا میں تقدیر ہوں، فرمایا جلدی آ میں شبیر ہوں۔ موت پھر آئی، حسین میں موت ہوں، فرمایا جلدی آ میں حیات ہوں۔ موت پھر پلٹ کے بولی حسین پھر دیکھنا ابھی تیرے جسم کا ایک ایک عضو کٹ جائے گا۔ آقا حسین نے مسکرا کے فرمایا موت تو بھی دیکھنا میرا بچہ بچہ میدان میں کٹ جائے گا۔ موت پھر آئی پلٹ کے، حسین ابھی تیری ساری آل شہید ہو جائے گی۔ فرمایا موت پھر تو بھی دیکھنا پھر تو حسین کی عید ہو جائے گی۔ موت پھر آئی پلٹ کے، حسین دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑے۔ آقا حسین نے سینہ تان کے جواب دیا، فرمایا آیا ہوں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، گھر بگڑتا ہے تو بگڑے مگر نانے کا اسلام نہ بگڑے۔ ایک شرط سی نانے کا دین رہ جائے، وہ دیان رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، پر نانے کا زندہ اسلام رہ جائے۔ اس وقت آقا حسین نے اب یہ بات کی، موت پھر آئی پلٹ کے، حسین مجھ سے بادشاہ ڈرے، کج کلا ڈرے، بڑے بڑے شاہ زور بڑے بڑے بہادر ڈرے، تو نہیں مجھ سے ڈرتا؟ آقا حسین نے فرمایا موت سن لے، میں خدا کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ موت پھر پلٹ کے آئی، حسین پھر سن لے مجھے عرش سے خدا نے بھیجا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا موت تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں، تجھے عرش سے خدا نے بھیجا ہے، مجھے مدینے سے نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ اب موت جو ہے نا وہ کبھی ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں، موت کبھی گھبراتی نہیں، لیکن آج موت نے بھی آقا حسین کو سلام کیا۔ موت کہتی ہے واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ اب موت نے بھی جو ہے وہ آقا حسین کو جو ہے وہ سلام کیا۔ اب آقا حسین نے فرمایا کہ اے موت ذرا ٹھہر جا، ابھی تو نے کربلا کا میدان چھوڑ کے جانا نہیں۔ اے موت ابھی جب تم کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت مجھ پہ وارد آ جائے، جب میری روح قبضہ مصری سے پرواز کر جائے، میں جام شہادت نوش کر لوں، میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لیے جائیں، اے موت پھر تم نے میدان کربلا چھوڑ کے جانا نہیں، کربلا کا میدان چھوڑ کے جانا نہیں۔ ایک نظارہ تم نے مجھے کرایا ہے، پھر ایک نظارہ تمہیں حسین بھی دکھائے گا۔ موت نے کہا آقا حسین وہ کیا؟ فرمایا تو نے کربلا کا میدان چھوڑ کے جانا نہیں، جب تم کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت مجھ پہ وارد آ جائے، میری لاش پہ گھوڑے دوڑا لیے جائیں، میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے، پھر موت تو دیکھنا کہ جب تم مجھے جو ہے وہ مار چکی ہوگی، پھر تو دیکھنا کہ میرا سر نیزے کی نوک پہ ہوگا اور درد میدان کربلا میں ہوگا، اور میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناؤں گا، اور وہی خدا جس نے تجھے مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے وہ خود خدا قرآن میں اعلان کر کے کہے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خدا خود اعلان کرے گا کہ اے موت اگر تو نے اسے
مار لیا گیا لیکن مردہ نہ کہہ، بلکہ یہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کا شوق نہیں رکھتے۔ حضرات عزیز وقار، کون؟ آقا حسین، امام عالی مقام سیدنا امام حسین نے میدان کربلا کے اندر شجاعت اور بہادری کے وہ آپ نے جو ہے وہ کارنامے دکھائے جس کی طریقی عالم کی مثال نہیں ملتی۔ حضرات اگر میں بات اور کروں تو یہاں پر وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے۔ تو امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر جدید ہوتا، نبی کی سنت اجانا ہوتی، خدا کے گھر میں اذانہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسانیت کا اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین اللہ کا وہ سپاہی کہ جس کی ٹھوکر میں بادشاہ کی، ارے حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ تا قیامت۔ حضرات عزیز وقار، میں انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی سے توفیق انشاءاللہ بقیہ کچھ جو نمایاں شہادتیں ہوئی ہیں اور خصوصاً شہادت امام عالی مقام انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے لیڈرشپ کروں گا، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے۔ ہم تو کوئی بھی ذکر شروع کر لیں، مصطفیٰ کریم کا ذکر شروع کریں، آقا کریم کے اصحاب کا ذکر شروع کریں، یا مصطفیٰ کریم کی اہل بیت کا ذکر شروع کریں تو خدا کی قسم ہم سے تو ذکر ختم نہیں ہوتا۔ کوئی کائنات کا جو ہے چاہے جتنا بڑا فلاسفر بھی آ جائے وہ ان کا ذکر جو ہے ان کی شان بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی شان ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی موضوع جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیڈرشپ کو شہادت امام عالی مقام اور پھر اس کے بعد پھر کربلا سے واپسی، شہادت کے بعد کے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ میں علی وجہ کی تفصیل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔